رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے حدیث بالکل ویسے ہی ہے جیسے پیچھے گزری ہے، بیچ میں سے تھوڑا سا فرق ہے، یہ آپ نے یاد خود ہی کر لینے ہیں، میں نے عبارت پڑھ کر آگے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ابو حنیفۃ عن عمادہ عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبداللہ بن مسعود قال جاء جبرائیل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صورۃ شاب علیہ ثیاب ابیض فقال السلام علیک یا رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام فقال یا رسول اللہ ادنو فقال ادنو فقال یا رسول اللہ ما الایمان فقال الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ قال صدقت فعجبنا لقولہ صدقت کأنہ یدری ثم قال یا رسول اللہ فما شرائع الاسلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وغسل الجنابۃ قال صدقت فعجبنا لقولہ صدقت کأنہ یدری ثم قال ما الاحسان قال ان تعمل للہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک قال صدقت قال فمتى قیام الساعۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما المسؤول عنہا بعالم من السائل فکفا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بالرجال فطلبنا فلم نرى له آثارا فأخبرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءکم یعلمکم معالم دینکم، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ خود ہی یاد کر لینی ہے۔ اور آگے ابو حنیفۃ عن عطاء ان رجلا من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو حنیفہ عطا سے اور چند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے انہوں نے روایت کیا، چند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطوں سے حضرت عطا سے امام اعظم نے روایت کیا کہ عبداللہ بن رواحہ تھے، ان کے لیے رائیت ایک عورت، تتعاد غنمہ کہ وہ چراتی تھی ان کی بکریاں چراتی تھی، حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بکریاں چراتی تھی ایک عورت، وَأَنَّهُ آمَرَهَا کہ انہوں نے حکم دیا کہ وہ چرائے اس بکری کو، اس بکری کی دیکھ بھال کرے، یعنی کہ ایک بکری دی اور کہا کہ اس بکری کی دیکھ بھال کرے، فَتَعَاهَدَتْهَا پس انہوں نے اس کی خوب دیکھ بھال کی، حتیٰ سمن یہاں تک کہ وہ خوب بکری فربا ہو گئی، موٹی ہو گئی، خوب موٹی ہو گئی بکری، اور اشتغلت الرائیۃ اور مشغول ہو گئی وہ چروانے والی عورت ہے، ببعض الغنم دوسری بکریوں کے ساتھ، دوسری بکریاں بعض دوسری بکریوں کی طرف متوجہ ہوئی، وہ بکری چر رہی تھی جو وہ چروانے والی عورت ہے وہ دوسری بکریوں کی طرف متوجہ ہو گئی، فجاء الذئب پس آیا بھیڑیا، فاغتلس الشاۃ پس اس نے اچک لیا بکری کو، وقتل اور اس کو قتل کر دیا، یعنی کہ اس کو کھا گیا، فجاء عبداللہ آئے حضرت عبداللہ بن رواحہ، وفقد الشاۃ اور نہ پایا بکری کو نہ پایا، فأخبرتہ رائیۃ بأمرہا پس اس نے خبر کی سارے معاملے کے بارے میں اس نے بتا دیا حضرت عبداللہ بن عمر بن رواحہ کو کیا کیا ہوا تھا، فلطمہا ثم ندم علی ذلک پس اس نے تھپڑ مار دیا، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے تھپڑ مار دیا، ان کو غصہ چڑھا تھپڑ مار دیا، ثم ندم علی ذلک پھر ندامت ہوئی اس پر، شرمندگی ہوئی اس پر کہ میں نے یہ کیا کر دیا، فذکر ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس ذکر کیا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، فعظم النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پس غصے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر، ان پر کیا ہوئے، غصے ہوئے، غم زدہ ہوئے، وقال ضربت وجہ مومنۃ کہ تو نے مارا ہے مومنہ کے چہرے پر، تو نے مومن عورت کے چہرے پر مارا، فقال سوداء لا علم لها انہوں نے کہا
عرض کی کہ وہ تو حبشی ہے، وہ نہیں جانتی ایمان کو کہ ایمان کیا، ایمان کے بارے میں نہیں جانتی، وہ مومنہ نہیں ہے، وہ تو حبشی ہے عورت۔ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، پس بھیجا اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا، فَسَأَلَهَا، پس اس سے سوال کیا، این اللہ، کہاں ہے اللہ؟ فقالت، اس نے کہا، فی السماء، آسمان میں۔ پھر رسول نے فرمایا، فمن آنا، کہ میں کون ہوں؟ تو قالت، اس نے کہا، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں آپ۔ قال، پھر رسول نے فرمایا، انہا مؤمنۃ فآتکہا، کہا کہ یہ تو مومنہ ہے، فآتکہا، تو اس کو آزاد کر دے، فآتکہا، تو انہوں نے کیا کیا؟ آزاد کر دیا اس کو۔ اس آیت، اس حدیث پاک، یہ آپ نے زبانی یاد کر لینی ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ کسی مومن کو ہمیں ایذا، تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو، کیونکہ قرآن پاک میں آیا نا، وَالْقَادِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ خلاصہ ہے یہ آیت کے ترجمے کا، ٹھیک ہے، غصوں کو وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پینے والے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والے کو۔ تو یہ ہونی چاہیے مومن کی شان کہ وہ احسان کرے، ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے رہے، نہ کہ مارے، نہ کہ دوسرے کو تکلیف پہنچائے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا، ٹھیک ہے۔ آگے نکالو آپ اصول الشاشی کا۔ ثم وَأَمَّا دَلَالَةُ النَّصِّ فَهِيَ، دلالت النص کی طریق بہر ہے دلالت النص، پس وہ منصوص علیہ کے حکم کی علت کے طور پر جاننا، منصوص علیہ کے حکم کو علت کے طور پر جاننا، لغت کے اعتبار سے ہو، نہ اجتہاد کے اعتبار سے ہو، نہ استنباط کے اعتبار سے ہو۔ یعنی کہ دلالت النص کہتے ہیں کہ معنی، یہ معنی سے ثابت ہو۔ کس سے ثابت ہو؟ معنی سے ثابت ہو، یعنی کہ کوئی بھی مسئلہ ہونا، کوئی بھی مسئلے میں کوئی ہم حکم لگائیں تو وہ حکم ہم معنی کے اعتبار سے لگائیں کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے، تو اس کی علت کو تلاش کریں، اس کے حرام ہونے کا یا اس کے حلال ہونے کی ہم علت تلاش کریں تو دلالت النص ثابت ہو جائے گی۔ علت تلاش کریں تو دلالت النص ثابت ہو جائے گی۔ اس میں نہ لغت کا اعتبار ہوتا ہے اور نہ لغت کا اعتبار ہوتا ہے، اور نہ لغت کا اعتبار ہوتا ہے، اجتہاد اور استنباط کا اعتبار نہیں ہوتا۔ معنی سے ثابت کیا جائے اس حکم کو اس کی علت کی وجہ سے، جس طرح کہ اب شراب حرام ہے، شراب کے حرام ہونے پر ہم نے حکم لگایا، اب ہم نے پھر دیکھا کہ شراب کے حرام ہونے کی علت کیا ہے، تو ہم نے علت کیا ڈھونڈی؟ نشہ، حرام ہونے کی علت نشہ ہے، تو ہم نے اس علت کو عام کرنا شروع کر دیا، عام کیا کہ جس میں نشے والی علت پائی جاتی ہے وہ حرام ہے، تو یہ دلالت النص ہے۔ کیا ہے؟ یہ دلالت النص ہے۔ دلالت النص یہ معنی سے ہی ثابت ہوتی ہے، جس مسئلے میں ہم حکم حرام ہونے کا لگائیں، اس علت کے تلاش کر کے وہ علت عام کرتے جائیں تو وہ دلالت النص ثابت ہوتی جائے گی۔ جیسے شراب حرام ہے، اس کی علت نشے ہے، اب نشے والی علت جس میں بھی ہوگی وہ حرام ہے، لہذا اس اعتبار سے یہ دلالت النص ہے۔ اس کی مثال آگے آ جائیں، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمْ اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ کہو ان دونوں کو اف اور نہ ہی ان کو جھڑکو۔ اب والدین کو نہ اف کہو اور نہ ان کو جھڑکو۔ اب ہم نے منصوص علیہ، اب یہ حکم ایسا ہے جو منصوص علیہ ہے، منصوص علیہ اس پر حکم لگایا گیا کہ نہ ان کو اف کہو اور نہ جھڑکو، اور یہ دونوں نہیں کے صیغے ہیں۔ کس کے؟ نہیں کے صیغے، یعنی کہ حرام ہے اف کہنا اور جھڑکنا۔ اب علت دیکھی
کہ جھڑکنا اور اف کہنا حرام کیوں ہے، تو ہم نے علت دیکھی کہ علت اف کہنا اور جھڑکنے میں کیا ہے، وہ ایذا پہنچانا ہے، تکلیف پہنچانا ہے، کہ اگر ہم اف کہیں گے یا جھڑکیں گے تو ان کو کیا ہوگی، تکلیف ہوگی۔ تو ہم نے اس کو عام کرنا شروع کر دیا کہ ہر وہ چیز جس میں ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے یا ایذا پہنچنی ہے وہ حرام ہے، جس طرح تھپڑ مارنا، قید کرنا، قتل کرنا، ان سے کوئی کام کروانا، اس میں ایذا اور ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ فعالم، پس عالم میں لغت کے اعتبار سے سمجھا گیا ہے پہلے سامع کے ساتھ کہ حرام ہے اف کہنا اذیت کو دور کرنے کی وجہ سے ان دونوں سے، باپ والدین سے اذیت کو دور کرنے کی وجہ سے کیا ہے، حرام ہے۔ اور اس نوع کا حکم منصوص علیہ کے حکم کو عام کرنے کے اعتبار سے ہے، علتی، اس کی علت کے عام ہونے کی وجہ سے، اس کی علت کے عام ہونے کی وجہ سے، اسی وجہ سے معنی ہم کہیں گے، اس کا معنی ہم کہیں گے حرام ہے ضرب مارنا، شتم تھپڑ مارنا، والاستقدام اب ماں باپ سے خدمت کرانا اجارے کے سبب یعنی کہ ان کو کہے کہ یہ آپ خدمت کرو، میرا یہ کام کرو، میں آپ کو پیسے دوں گا، تو یہ بھی ایذا ہے نا۔ والحبس، قید کرنا والدین کو، یا قتل قصاص لینا یہ بھی ایذا پہنچانا ہے۔ پھر دلالت النص، یہ بمنزل نص کے، عبارت النص کی طرح ہے، یہاں تک کہ صحیح ہے ثابت کرنا سزائیں دلالت النص کے ساتھ، یعنی کہ جس طرح عبارت النص سے حدیں اور سزائیں ثابت ہوتی ہیں، اسی طرح عبارت النص سے حدیں ثابت ہوتی ہے، اس طرح دلالت النص سے بھی حدیں ثابت ہوتی ہے۔ کہا ہے ہمارے اصحاب نے کہ واجب ہے کفارہ جماع کے ساتھ، نص کے ذریعے، جماع کے ساتھ اور کھانے پینے کے ساتھ دلالت النص کے ذریعے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر روزے کی حالت میں جماع کر لے یا کھا پی لے تو کفارہ واجب ہوگا، کفارہ ادا کرنا واجب ہوگا۔ یہ عبارت النص کی وجہ سے واجب ہے۔ کس کی وجہ سے؟ عبارت النص کی وجہ سے واجب ہے، کیونکہ وہ ثابت ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، کہ حلال ہے تمہارے لیے رات، روزوں کی رات کو حلال ہے، دن کو اگر وہ جان بوجھ کر کرے گا، کھائے گا پیے گا تو کفارہ ادا کرنا واجب ہوگا۔ لیکن کسی آیت یا حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے کہ دن کو کھائے گا پیے گا تو اس کو کیا روزہ کفارہ ادا کرنے پڑے گا، لیکن یہ کس سے ہوا؟ دلالت النص سے ثابت کیا ہے۔ کس سے؟ دلالت النص سے ثابت کیا ہے کہ کفارہ واجب ہے۔ دلالت النص سے یہ عبارت سوال کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ دلالت النص سے کیسے دلالت النص سے ثابت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہلکت و اہلکت، میں ہلاک ہو گیا، ہلاک کر دیا گیا، میں نے جان بوجھ کر جمع کر لیا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفارہ ادا کر دو غلام کا۔ اس نے کہا میں طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا 60 روزے رکھو۔ اس نے فرمایا 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر رسول نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کو ٹوکرا لے کر آیا۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غریبوں میں تقسیم کر دو۔ عرض کی مجھ سے زیادہ غریب اور کون ہوگا؟ میں سب سے زیادہ غریب ہوں۔ تو رسول نے فرمایا جاؤ خود کھا لو اور اپنے بیوی بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو گیا۔ اب دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مجبوریوں کو دیکھ کر اس کے حکم میں تخفیف کری، پہلے غلام، پھر 60 روزے، پھر مسکینوں کو، پھر فرمایا خود ہی کھا جاؤ، حکم میں تخفیف کی مجبوریاں دیکھ کر، لیکن کفارہ ضرور ادا کروایا، کیوں؟ کیونکہ اس میں جان بوجھ والی علت پائی گئی کہ جان بوجھ
کر اس نے کیا، لہذا کوئی شخص جان بوجھ کر کھا پی لے یا اس کے لیے یا کھا پی لے تو اس کے لیے کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ یہ اس علت کی وجہ سے حکم ثابت ہوا۔ اس علت کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت النص کہتے ہیں۔ اس علت کی وجہ سے حکم ثابت ہوا نا، اس وجہ سے اس کو دلالت النص کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس معنی کے اعتبار پر کہا جائے گا کہ جہاں جہاں اس حکم ہوگا، جہاں جہاں علت پائی جائے گی حکم لگاتے جائیں گے اس علت پر، جہاں جہاں یہ علت ہوگی وہاں وہاں حکم لگاتے جائیں گے، جہاں جہاں کہا جائے گا جہاں جہاں علت ہوگی حکم لگاتے جائیں گے اس علت پر، یعنی کہ جہاں جہاں وہ علت پائی جائے گی وہ ہم حکم لگاتے جائیں گے۔ جس طرح کہ نشے والی علت نشہ تھی، اب جس میں نشہ پایا گیا ہم وہ حکم لگاتے جائیں گے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی نشہ آور ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور فرماتے ہیں امام قاضی ابو زید فرماتے ہیں کہ اگر قوم بولتی ہو اف کرامت کے لیے تو نہیں ہے حرام ان پر باپ کو اف بولنا، یعنی کہ بعض جگہ ایسی ہے جہاں پر اف بولا ہی کرامت کی وجہ سے جاتا ہے، تعظیم کے لیے اف بولا جاتا ہے، تو وہاں پر اف بولنا ماں باپ کو جائز ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قول میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، کہ اے ایمان والو جب ندا دی جائے تو نماز پڑھو۔ اب نماز کی طرف چلو، نماز کی طرف تم دوڑو، اب نماز کی طرف چلو۔ اب یہاں پر علت کون سی پائی گئی؟ علت نماز کی طرف جانے کو ترک کرنا ہے۔ اب علت کیا ہے؟ نماز کی طرف جانے کو ترک کرنا۔ اب ہر وہ کام حرام ہے جو نماز کی طرف جانے کو حرام کرتا ہے، یعنی کہ بیع، خرید و فروخت، یہ حرام ہوئی، کیونکہ اگر خرید و فروخت کرنے لگ جائے گا تو نماز کی طرف جانے کو وہ ترک کر رہا ہے، لہٰذا جب ندا آئے تو وہ اذان کی طرف جائے، بیع کرنا حرام ہے علت کی وجہ سے۔ علت وہ کیا ہے؟ نماز کی طرف جانے کو ترک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی اگر یہ علت نہیں پائی جا رہی تو پھر جائز ہے، یعنی کہ اگر کوئی اگر نماز کی طرف جانے کو ترک کرنا والی علت نہیں پائے گی تو بیع کرنا، خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ جس طرح کہ کوئی بندہ سواری پر یا کشتی پر جا رہا ہو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، اب کشتی پر ہی وہ آپس میں خرید و فروخت کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، حرام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ترک نہیں کر رہا نماز کی طرف جانے کو، نماز کی طرف تو جا رہا ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ خرید و فروخت بھی کر رہا ہے۔ یہاں پر علت نہیں پائے گی اسی وجہ سے حرام نہیں، جہاں پر علت پائی جائے گی وہاں پر حرام ہوگا، جہاں پر علت نہ ہوگی وہاں پر حرام نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی، اور اگر ہم فرض کرتے بیع کو کہ نہیں ہے منع عاقدین کا جانے سے جمعے کی طرف، جانے سے جمعے کی طرف، بہی طور پر ہو کشتی میں جو جاری ہو، جا رہی ہو جامعہ کی طرف تو نہیں ہے مکروہ بیع کرنا، تو اس جگہ پر بیع کرنا مکروہ ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے نکالیں آپ کنز الدقائق کا فصل فی الاکفاء، ہمسری کا بیان۔ کف کہتے ہیں، کف اکفاء یا کف کی جمع ہے، ہمسری برابری کو کہتے ہیں، برابری یعنی کہ شوہر عورت کا مساوی ہو، اس کے نسب، حسب، دین، عمر، جمال، نکاح میں وہ برابر ہو، اس کو کہتے ہیں۔ من نکحت غیر کف، اور جس نے نکاح کیا غیر کف سے تو فرق کرا دے ولی، تو جدائی کرا سکتا ہے ولی۔ اگر عورت غیر کف سے نکاح کرے گی تو کیا کرا سکتا ہے؟ ولی کو اجازت ہے کہ وہ نکاح کو ختم کرا سکتا ہے۔ غیر کف سے مراد یعنی کہ ایک کا حسب نسب، مرد کا نسب حسب نسب اچھا ہونا چاہیے، عورت کا کم ہو تو پھر ولی نہیں کرا سکتا۔ اگر عورت کو نسب حسب اچھا ہے، مرد کا حسب نسب تھوڑا ہے تو پھر ولی کو اجازت ہے تفریق کرانے کی۔ ورثل بعدی کل، اور بعد کی رضا کل کی رضا کی طرح، یعنی کہ بعض راضی ہو گئے تو اس طرح کے کل راضی ہو گئے۔ اور مہر وغیرہ کا قبضہ کرنا رضا ہے، رضا ہے نہ کہ سکوت،
نہ کہ سکوت. یعنی کہ اگر کوئی ولی مہر عورت کے مہر پر قبضہ کر لیتا ہے، مرد مہر دیتا ہے کہ یہ عورت کا مہر ہے، اب مہر پر قبضہ کرنا یہ ولی کی رضا ہے نہ کہ خاموشی. خاموش نہیں ہو رہا، اب قبضہ کرنا اس بات پر دلالت ہے کہ یہ بندہ راضی ہے نکاح کرانے پر. والکفا، اور کف کا اعتبار کیا جاتا ہے نسب کے اعتبار سے. پس قریشی اقفا آپس میں کف ہے، قریشی قریشی کا کف ہے، والعرب اور عرب عرب کے کف ہے، اور آزاد آزاد کے کف ہے، اور مسلمان مسلمان کا کف ہے، اور ابوان کف ہے ان دونوں میں باپ کی طرح. یعنی کہ ابوان ایک کا باپ مسلمان ہے، دادا بھی مسلمان ہے، یعنی کہ لڑکے کا باپ مسلمان ہے، دادا بھی مسلمان ہے لیکن پردادا مسلمان نہیں، اور لڑکی کا باپ دادا پردادا آگے اسی طرح مسلمان ہے، تو یہ کف میں بھاری ہوگا لڑکے سے کیونکہ وہ مسلمان آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. و دیانت، اور دیانت داری میں بھی کف ہے، یعنی کہ دیانت داری بھی کف ہے، اور مال کے اعتبار سے بھی کف ہوتا ہے، یعنی کہ ایک کے پاس مال کم ہو ایک کے پاس زیادہ ہو. وحرفن، اور پیشے کے اعتبار سے بھی کف ہوتا ہے، پیشے کے اعتبار سے بھی. اور اگر کم دے مثلے مہر مثلی سے، اور اگر کم دے عورت کو مہر مثلی، اور اگر کم کر دے عورت مہر مثلی کو، اور اگر کم کر دے عورت مہر مثلی کو، پس ولی کے لیے یہ کہ تفریق کرا دے یا مکمل کرے اس کا مہر. یعنی کہ اگر عورت نے مہر تھا 10 درہم مہر تھا، اب عورت کم کر دے مہر کو، بھائی میں کم لوں گی 5 درہم لوں گی، اب ولی تفریق کرا سکتا ہے. اب ولی تفریق کرا سکتا ہے کہ یا تو مہر پورا دے یا پھر کیا کر یا ولی تفریق کرا دے گا یا مہر پورا دے دے. ٹھیک ہے. مہر پورا دے تو پھر تفریق نہیں کرا سکتا. اور اگر شادی کرائے اپنے چھوٹے بچے کی، طفلہ اپنے چھوٹے بچے کی، غیر کفر میں یا غبن فحشی کے ساتھ تو صحیح ہے. اگر کوئی مرد کوئی باپ اپنے چھوٹے نابالغ بچے کی غیر کفر میں شادی کراتا ہے یا غبن فحشی میں شادی کراتا ہے تو یہ جائز ہے، صحیح ہے. اور نہیں ہے جائز یہ باپ دادے کے علاوہ اور کسی تیسرے بندے کے لیے شادی کرانا جائز نہیں ہے، صرف باپ اور دادا ہی شادی کرا سکتا ہے. اور 10 درہم جو ہے نا، ٹھیک ہے، باپ اور دادا کرا سکتا ہے اور کوئی شادی نہیں کرا سکتا. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے، بڑا سن